بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ مناطقہ کی عادت ہے، یہ دیگر اہل عربیت جو ہے ان میں آپ یہ بات نہیں پائیں گے، لیکن مناطقہ کی یہ عادت ہے کہ وہ موضوع کو جیم سے تعبیر کرتے ہیں اور محمول کو با سے تعبیر کرتے ہیں۔ موضوع کو جیم سے، محمول کو با سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں ایسا کرتے ہیں اس کا جواب بھی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تاکہ کسی کو انحصار کا وہم نہ پڑے۔ غور کیجئے، اب ہر مثال آپ کی یہ ہے کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان۔ مجبہ کلیہ کی ہر مثال یہی ہو کلو انسان حیوان۔ سالبہ کلیہ کی ہر مثال ہو لا شیء من الانسان بجماد۔ سالبہ جزیہ کی مثال ہو بعض الحیوان لیس بفرس۔ جی سالبہ موجبہ جزیہ کی ہو بعض الحیوان انسان۔ جب ساری مثالیں یہ ہوں تو مبتدی طالب علم یہ سمجھے گا کہ شاید یہ مسئلے انہی میں منحصر ہیں، حالانکہ ان میں منحصر نہیں ہے، یہ تو صرف بطور مثال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بات آپ سمجھے؟ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس انحصار کے وہم کو دفع کرنے کے لیے موضوع کو جیم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا، محمول کو با سے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں۔ جاری ہے میزانیوں کی عادت۔ میزانیوں کی عادت تو یہ کسی اہل اصطلاح کی عادت کا مطلب ان کی اصطلاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا موضوع کو جیم سے تعبیر کرنا یہ مناطقہ کی اصطلاح ہے، محمول کو با سے تعبیر کرنا یہ مناطقہ کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے؟ جاری ہے میزانیوں کی عادت کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کو جیم سے اور محمول کو با سے۔ توجہ ہے ہم یہاں پر پہلی بات تو یہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ انحصار کے وہم کے ازالہ کے لیے، انحصار کے وہم کے ازالہ کے لیے، کس کے لیے؟ انحصار کے وہم کے ازالہ کے لیے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس سوال کا جواب آ گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ انحصار کے وہم کے ازالہ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ پھر انہی دو حروف کا انتخاب کیوں، انہی دو حرفوں کا انتخاب کیوں، موضوع کو جیم سے، محمول کو با سے، ایسا کیوں؟ تو اصل ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، حروف تہجی کو سامنے رکھا۔ اب سب سے پہلا حرف ہے الف۔ ذہن میں رکھیں الف تب کہلاتا ہے جب وہ ساکن ہو، جب اس پہ حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، بات آئی ذہن میں؟ تو جب الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے تو اب الف کو حالت سکون میں تنہا تعبیر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھے نہیں؟ الف کو چونکہ وہ ساکن ہے، اس کو تنہا تعبیر کرنا انتہائی دشوار ہے، وہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے الف کو نہیں لایا۔ اب لائیں گے تو کس سے؟ با سے، با کو لے لیا۔ اب ذہن میں رکھیں تا ثا یہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن تا ثا کا مسئلہ کیا ہے، وہ اس میں صورت خطی میں با کے مشابہ ہے اور شبہ پڑ سکتا ہے، بعض اوقات جو نقطے ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی وہ مطلب آپس میں التباس کا اندیشہ ہے، اس لیے تا ثا کو چھوڑ دیا۔ اب آگے سب سے پہلا حرف جیم تھا، اس کو لے لیا۔
جی یہ وجہ ہے با اور جیم کے انتخاب کی. جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ حروف تہجی میں پہلا الف تھا، وہ ساکن تھا، اس کو نہیں لیا جا سکتا تھا، اس کو چھوڑ دیا. پھر سب سے پہلے با تھا، اس کو لیا. تا صورت خطی میں اس کے التباس کا اندیشہ تھا، اس لیے تا کو چھوڑ دیا، جیم کو لے لیا. یہ وجہ ہے با اور جیم کے انتخاب کی. جی اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب ترتیب دیکھو نا، موضوع کی جگہ جیم کو لے آئے، معمول کی جگہ با کو لے آئے. جی حالانکہ با پہلے ہے، جیم بعد میں ہے، تو کلو با جا کہنا چاہیے، نہ کہ کلو جا با. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب موضوع کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ با سے تعبیر کرنا چاہیے تھا، معمول کو جیم سے تعبیر کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا؟ موضوع کو جیم سے، معمول کو با سے. اس کی کیا وجہ؟ توجہ رکھیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کہا جاتا کلو با جا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید خود با اور جیم مراد ہے. جس ترتیب سے ہے نا، سو اس میں حروف تہجی اس تختی کے اندر ہے، تو اسی ترتیب پر آپ رکھیں تو پھر بھی وہم ہو سکتا تھا شاید یہ حروف مراد ہے. جی انہوں نے ترتیب بھی الٹ کر لی، ترتیب عکس کر لی. پہلے جیم کو لے پھر با کو رکھا تاکہ اس وام کا بھی ازالہ ہو سکے. ایک اور وجہ بھی یہاں پر ہے، اس پہ آپ توجہ کریں. وہ وجہ یہ ہے، غور کریں کہ اس جو حروف کے اعداد ہیں، الف کا 1 عدد ہے، با کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں. سمجھے بات کو؟ الف کا عدد ہے 1، با کے 2، جیم کے 3. توجہ ہے؟ اب آئیں موضوع کی جانب، تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک ذات موضوع، وصف عنوانی موضوع، عقد وضع. عقد وضع ہے یعنی موضوع کا وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق. یہ 3 چیزیں ہیں، ذات موضوع، وصف عنوانی موضوع، عقد وضع. یہاں 3 چیزیں ہیں. معمول پہ آ جاؤ تو 2 چیزیں ہیں، وصف عنوانی معمول، عقد معمول. ذات معمول ہے نہیں، وہاں 2 چیزیں ہیں، موضوع کی طرف 3 چیزیں ہیں. جب موضوع کی طرف 3 چیزیں ہیں، اس کو تعبیر کیا جیم کے ساتھ. اس کو تعبیر کیا جیم کے ساتھ کیونکہ اس کے عدد 3، اور معمول وہاں اس کو تعبیر کیا با کے ساتھ کیونکہ اس کے عدد 2. وہاں چیزیں بھی 2 تھیں، با کے عدد بھی 2 تھے، اس لیے اس کو 2 کے ساتھ تعبیر کر دیے، با کے ساتھ تعبیر کر دیے. یہ 2 وجہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ترتیب الٹ کیوں کی. کلو با جا کے بجائے کلو جا با کی 2 وجہ. بات سمجھے؟ پہلی وجہ یہ بتائی تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ خود یہ حروف مراد ہیں. اس نے ترتیب الٹ کر لی. اس وہم کے ازالہ کے لیے حروف مراد ہوتے تو با پہلے آتا ہے، با پہلے رکھتے، جیم بعد میں آتا ہے، جیم بعد میں رکھتے. ہم نے جیم کو پہلے لایا، با کو بعد میں لایا تاکہ تم سمجھ جاؤ خود یہ حروف مراد نہیں ہیں، یہ عنوان تعبیری ہیں موضوع اور معمول سے. یہ عبارت ہے موضوع اور معمول سے، یہ مقصد ہے. بات سمجھے؟ ایک وجہ. دوسری وجہ آپ کو بتائی مناسبت. جیم کے عدد جو ہے وہ 3 ہیں، اور وصف عنوانی موضوع کی جانب چیزیں بھی 3 ہیں، ذات موضوع، وصف عنوانی موضوع، عقد وضع. اور معمول کی جانب چیزیں بھی 2 ہیں، وصف معمول اور جو ہے وہ عقد معمول. وصف عنوانی معمول اور عقد معمول. بات سمجھے؟ یہ وجہ ہے کہ ترتیب الٹ کر دی گئی، کلو با جا کے بجائے کلو جا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو یہاں پر سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بسیط پڑھا جائے گا یا مرکب پڑھا جائے گا. انہیں بسیط پڑھا جائے گا یا مرکب پڑھا جائے گا. بسیط پڑھا جانا جیسے میں نے کہا کلو جا با. ٹھیک ہے نا؟ کلو جا با. یہ جیم کو جیم نہیں، جا با. ٹھیک ہے نا؟ کلو جا با. دال کو دال نہیں، دا.
جی جی تو ان کو بسیط پڑھا جائے گا یا مرکب پڑھا جائے گا؟ مرکب ہی ہے جیم. جی بات ہے ذہن میں. جی. اس میں اختلاف ہے خود مناطقہ کا، جی. ان کے بیچ اختلاف ہے. جی جی لیکن ایک بڑی اکثریت اس جانب گئی ہے کہ ان کو بسیط پڑھا جائے گا. جی جی یعنی کلو با جیم نہیں، کلو جیم با نہیں، بلکہ کلو جا با. جی. کیوں پڑھیں گے؟ بسیط کیوں پڑھا جائے گا؟ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں، آپ غور کریں جی. کہ اگر آپ اس کو مرکب پڑھیں، جی ان کو مرکب پڑھیں، جی. تو اب جو اختصار مطلوب ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. جی. جی آپ نے کہا کلو جیم با، کلو جیم با. جب کہا نا آپ نے کلو جیم با، تو اب جیم یا میم، اس کے اندر 3 حروف ہیں جیم پڑھنے میں. جی جیم یا میم. جی. سمجھے بات کو؟ جی. ذہن میں رکھیں. اس سے مختصر اسماء تمہیں مل سکتے ہیں جن کو تعبیر کر سکتے ہو اختصار. جیسے کلو یدن، کلو یدن. اب یدن ید 2 حرف ہے. سمجھے بات کو؟ جی. اس سے بھی جو ہے وہ مزید کوئی اور مثال لی جا سکتی ہے جس میں مزید اختصار ہو. جی. یعنی جو مقصود ہے وہ اختصار بھی ہے. جی. جی ایک تو دفع توہم میں انحصار ہے، جی. دوسرا مقصود اختصار ہے. جی. جب مقصود اختصار ہے تو لہٰذا وہ اختصار کس میں؟ کلو جیم میں نہیں ہے، جی. کلو جا میں ہے. جی. بات سمجھے؟ جی. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو مرکب نہیں پڑھا جائے گا، بسیط پڑھا جائے گا، جی. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان کو مرکب پڑھیں تو جو اختصاری مطلوب ہے جی. وہ حاصل نہیں ہوتا. جی. جی. تو لہٰذا ان کو بسیط پڑھا جائے، کلو جا با. جی. بات آئی ذہن میں؟ جی. دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو مرکب پڑھیں گے. جی. اور وہ کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں مقصود اختصار نہیں ہے، مقصود دفع توہم میں انحصار ہے. جی. اور وہ جیم پڑھنے کی صورت میں بھی حاصل ہے. جی. کلو جیم با پڑھو یا کلو جا با پڑھو جی. تو انحصار کے وام کا ازالہ ہو جاتا ہے. جی. تو لہٰذا ہم اس کو جیم پڑھیں گے. جی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. لیکن جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اس کا مختار یہ ہے، کیونکہ خود دیگر بعض کتب میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ اس کو بسیط پڑھا جائے گا. بسیط پڑھنا راجح ہے اس کے نسبت کہ اس کو مرکب پڑھا جائے. جی. سمجھے بات؟ جی. اور ہمارے یہاں معروف بھی یہی ہے کہ کلو جا با پڑھا جاتا ہے، کلو جیم با نہیں پڑھا جاتا. جی. بات سمجھے؟ جی. یہ چند فوائد ہیں اس سے متعلق جو تمہیں بتا دیں. جی. بات ہے یہ جی. مانا جاری ہے. میزانیوں کی عادت ہے کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کو جا سے. یہ جیم سے جا سے دونوں درست ہیں، جا راجی ہے. جی. جی. تعبیر کرتے ہیں موضوع کو جیم سے یوں کہیں یا موضوع کو جا سے، دونوں درست ہیں، جی. لیکن جا راجی ہے. جی. اور معمول کو با سے. تو جب ارادہ کیا انہوں نے تعبیر کا مجبہ کلیہ سے کہیں گے کلو جا با. ٹھیک ہے نا؟ تو کلو جیم با بھی درست ہے، کلو جا با بھی درست ہے، جی. لیکن راجی ہے کہ کلو جا با. اور اسی پہ عمل ہے. جی. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جس پہ عمل ہو اس کوشش کریں اس کے مطابق گفتگو کرنے کی، تاکہ تشویش لوگوں کو اور سامعین کو ان کو تشویش سے بچایا جا سکے. کلو جا با. تو سوال یہ ہے کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی 2 وجہ، یعنی جو جا با پڑھتے ہیں وہ 2 وجہ بیان کرتے ہیں، جو جیم با پڑھتے ہیں وہ 1 وجہ بیان کرتے ہیں. جو جا با پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو ہے دفع توہم انحصار، دوسرے ایجاز اور اختصار. دفع توہم انحصار، ایجاز اور اختصار، یہ 2 وجہ ہیں. سمجھے؟ جو کہتے ہیں کلو جیم با وہ کہتے ہیں کہ دفع توہم انحصار، اختصار حاصل ہو جاتا ہے لیکن اختصار مقصود اصلی نہیں ہے. مقصود اصلی یہ دفع توہم انحصار. ٹھیک ہے؟ معنی کریں.
اور ان کا مقصود اس سے اختصار ہے. اور آپ دیکھیں اختصار بسیط میں زیادہ ہے. کلو جا، کلو جا با، سمجھے بات؟ اور انحصار کی وہم کا ازالہ